اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر اللہ تعبدوا الا اللہ اننی لکم منہ نذیر و بشیر وان استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمى ویؤتی کل ذی فضل فضلہ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ أَلَا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ إِلَى حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وما یعلنون انہ علیم بذات الصدور۔ الف لام را فرمان ہے جس کی آیتیں پختہ اور مفصل ارشاد ہوئی ہیں ایک دانا اور باخبر ہستی کی طرف سے کہ تم نہ بندگی کرو مگر صرف اللہ کی، میں اس کی طرف سے تم کو خبردار کرنے والا بھی ہوں اور بشارت دینے والا بھی، اور یہ کہ تم اپنے رب سے معافی چاہو اور اس کی طرف پلٹ آؤ تو وہ ایک مدت خاص تک تم کو اچھا سامان زندگی دے گا اور صاحب فضل کو اس کا فضل عطا کرے گا، لیکن اگر تم منہ پھیرتے ہو تو میں تمہارے حق میں ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ تم سب کو اللہ کی طرف پلٹنا ہے اور وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ دیکھو یہ لوگ اپنے سینوں کو موڑتے ہیں تاکہ اس سے چھپ جائیں۔ صدق اللہ رب العظیم۔ محترم رفقاء کرام، امیر مقامی، میں نے آج کے درس قرآن کے لیے سورہ ہود کی 3 آیات کو منتخب کیا ہے۔ ویسے میں نے تلاوت تو پورے 5 آیات کی ہے، لیکن میں جس کی کچھ تیاری کر سکا ہوں وہ تقریباً پورے 3 آیات ہیں۔ انشاءاللہ ان 3 آیات پر میں آپ کے سامنے آج کا ایک درس پیش کروں گا کہ یہاں جو فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ جو آیتیں ہیں یہ سورہ ہود کی آیتیں ہیں۔ سورہ ہود مکی صورت ہے اور مکی صورت میں بھی یہ ایک بالکل آخری دور کی صورتوں میں سے اس کا ذکر آتا ہے۔ مفسرین اس کا ذکر آخری صورتوں میں کرتے ہیں۔ یہ بتایا اس میں جا رہا ہے کہ جس کی آیتیں پختہ اور مفصل ارشاد ہوئی ہیں ایک دانا اور باخبر ہستی کی طرف سے کہ تم نہ بندگی کرو مگر صرف اللہ کی، میں اس کی طرف سے تم کو خبردار کرنے والا بھی ہوں اور بشارت دینے والا بھی۔ خبردار انبیاء کرام جس چیز سے وہ خبردار کرتے تھے، جس چیز کی وہ وارننگ دیتے تھے، وہ زیادہ تر یہی ہوتی کہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے۔ کفار تقریباً انہیں اللہ پر ایمان پہلے سے بھی تھا اور ہے بھی، اور نبوت کے لیے بھی ان کو اتنا زیادہ پرابلم نہیں تھا کہ نبوت پر ایمان لانے میں انہیں کوئی مشکل درپیش نہیں آتی تھی، کیونکہ وہ انبیاء کو، وہ نبیوں کو دیکھے ہیں، نبیوں کے جوڑ انہوں نے اپنی زندگی گزاری ہے۔ جس قوم میں بھی انبیاء آئے ہیں اس قوم کے اندر انہوں نے اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ ان کے درمیان گزارا ہے، ان کے ساتھ لین دین کیے ہیں، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوا ہے، ان کے اچھے برے میں شامل ہوئے ہیں، اور سب سے بہتر، سب سے اچھا جاننے والے یہ انہی کے قوم کے لوگ ہیں جو ان کو بہت زیادہ اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ انبیاء کو ہر نبی جو ہے ان کی اپنی ہی قوم میں نبی بنایا گیا ہے۔ تو اس صورت میں کہ انبیاء نبی کا جو خبردار کر دینا ان کے لیے اتنا کافی ہے کہ نبی کی کوالٹی کیا ہے، نبی کی حیثیت کیا ہے،
نبی نے ہمارے ساتھ جو کچھ بھی اپنی زندگی بتائی ہے اس میں وہ کتنا جھوٹ ہے، کتنا دودھ ہے، کتنا پانی ہے، کیا ان کی کوالٹی ہے، کیا صفات ہے، اور یہ جو خبر دے رہے ہیں آخرت کی، اس میں کیا ان کا نفع پوشیدہ ہے، کیا نفع چھپا ہوا ہے، وہ کیا چاہتے ہیں، کس لیے یہ آخرت کی اس طرح کی پیشن گوئیاں کر رہے ہیں، اس طرح ہمیں ڈرا رہے ہیں، اس طرح ہمیں آنے والے وقت سے ڈرا رہے ہیں، ہمیں مر کر گل سڑ جانا ہے، اور گل سڑ جانے کے بعد ہوائیں ہماری جو ہمارے گلے سڑے عضو پتہ نہیں کہاں کہاں بکھرے پڑے ہوتے ہیں، اور ایک ناممکن سا لگتا ہوئے اپنے آپ کو تسلی دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ ایک ناممکن سی بات کی کیوں دہرا رہے ہو، اور پے در پہ جو اس طرح کی جو آیتیں جو مکی دور کے آخری زمانے میں جو نازل ہو رہی تھیں، ان آیتوں کا سنتے سنتے یہ لوگ بہت ہی زیادہ بوکھلا گئے تھے، اور یہ نبی کے قتل و خون کے درپے ہو گئے تھے، اور پھر ان سے ان کا یہی رہتا تھا کہ دیکھو ابراہیم علیہ السلام کے ہم ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اسماعیل علیہ السلام کے طفیل سے ہم جو ہے مکے کے اندر ہمارے پاس اللہ کے سب سے زیادہ مقرب بندے اللہ کے رسول ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہونے کی وجہ سے ہمیں ان کی سفارش کام آئے گی۔ تو یہاں پر پھر ان کو آگے یہ بتایا جاتا ہے کہ نوح علیہ السلام کی سفارش، جبکہ ایسے وقت میں جبکہ نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کشتی بنانے کا حکم دیا تھا، اور ایسے ریگستان میں کشتی بنانے کا حکم دیا تھا کہ جہاں پر سوائے ان پر پھپتی کسنا، ان پر ٹھٹا اڑانا، ان کا مذاق اڑانا، سوائے اس کے اور کچھ نہیں تھا۔ اگر اس بھرے میدان میں جہاں پر دور دور تک پانی کا کوئی نشان نہیں، اور ایسے میں جو ہے فرشتوں کے حکم، فرشتوں کے ذریعے سے کشتی بنانے کا آرڈر آ رہا ہے، اور وہ کشتی بنا رہے ہیں، اور لوگ ہنس رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں کہ ہم نہیں کہتے تھے کہ یہ دیوانے ہو گئے ہیں اس عمر میں، اتنی بڑی عمر کے بعد تو یہی کچھ کریں گے۔ یہ اہل مومنین، اہل صادقین، ان کے لیے بھی ایک بڑی آزمائش تھی کہ ایسے وقت میں کشتی بنانے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور لوگ ہمارا مذاق اڑانے کے لیے ایک بہت زبردست ان کے واسطے بہانہ مل گیا۔ پھر بھی ان کا ایک آزمائش تھی، اور وہ اللہ کی آزمائش پر آمنا و صدقنا کہتے ہوئے کشتی بنی۔ کشتی بننے کے بعد زمین سے چشمے ابلے، آسمان سے موسلا دھار پانی برسا، اور پانی برستے ہوئے پھر دیکھتے دیکھتے پورا بارش کی نظر ہو گیا، اور جو کشتی جو ابھی وہ ریگستان میں تھی تو اچانک وہ پانی میں تیرنی شروع ہو گئی، اور حضرت نوح علیہ السلام نے جو اللہ کے حکم سے جوڑے بھی رکھ لیے، اور اتنے میں ان کے بیٹے پر نظر پڑی، تو کہا کہ دیکھو اے بیٹے آ جاؤ، تم کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ لیکن نوح کے بیٹے نے یہ کہتے ہوئے انکار کیا کہ نہیں، میں کسی پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا۔ پھر اچانک ایک بڑی موج آئی، اور دونوں کے بیچ میں موج حائل ہو گئی، پھر دیکھتے دیکھتے ان کا بیٹا پانی میں غرق ہو گیا۔ تو نوح علیہ السلام نے کہا اے اللہ، وہ تو میرا بیٹا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کا جواب آتا ہے کہ اے نوح، وہ تمہارا بیٹا نہیں، وہ تو نافرمان تھا، اور اس میں جو ہے یہ خونی رشتے نہیں دیکھے جاتے۔ ایمان کا رشتہ الگ چیز ہے، خونی رشتہ الگ ہے، اور جہاں بھی ایمان کے معاملے میں اگر خونی رشتہ عائل ہو جائے تو ایمان اس کو کاٹ پھینکنا چاہیے، اور صرف ایمانی رشتے ہی کی اللہ تعالیٰ کے پاس پوزیشن ہے۔ اور اسی صورت میں سورہ ہود میں یہ بھی نوح علیہ السلام کا قصہ سنا کر بتایا جا رہا تھا کہ کفار کو کہ نوح علیہ السلام اپنے بیٹے، اپنے صلبی بیٹے کو نہیں بچا سکے، تو ابراہیم علیہ السلام سے تم کس بات کی توقع کرتے ہو کہ تم جو چاہے خدا کے حکموں کی نافرمانی کرتے رہو، اور ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کو چھوڑ کر تم اپنا طریقہ استعمال کرو، اپنے طریقے پر چلتے رہو، اور یہ امید رکھو کہ ابراہیم علیہ السلام ہمیں بچا لیں گے۔ پھر اسی طرح سے پھر یہاں پہ اللہ تعالیٰ جو ہے ایک پھر یہ بھی بتاتا ہے کہ تم اپنے رب سے معافی چاہو اور اس کی طرف پلٹ آؤ، تو وہ ایک
مدت خاص تک تم کو اچھا سامان زندگی دے گا اور ہر صاحب فضل کو اس کا فضل عطا کرے گا. تو یعنی کہ دنیا میں یا اللہ جو اس دین کو قبول کرے گا، اس دین پر عمل کرے گا، اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا میں جتنی دیر اس کا ٹھہرنے کا جتنا ٹائم ہے، اس دنیا میں اسے بری طرح نہیں بلکہ اچھی طرح رکھے گا، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اس پر برسیں گی. یہ اللہ تعالیٰ کا قرآن میں وعدہ ہے، اور اللہ کا وعدہ جو ہے جھوٹا نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے جو بھی بیان کیا ہے وہ بالکل حق ہے، حق پر مبنی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ زمین بنائی ہے، یہ آسمان بنایا ہے، یہ چاند سورج بنایا ہے، ہوائیں اس کے حکم پر چلتی ہیں، سمندر سے بھاپ بن کر اڑتی ہیں، اور جہاں جہاں پر جس کی جو کچھ بھی ضرورتیں ہیں اللہ تعالیٰ اسے پوری کرتا ہے. اور اس سے یہ معلوم ہے کہ اس کی کون سی مخلوق کہاں پر چھپی ہے، اس کو کہاں پر کتنا رزق دینا ہے، یہ سب وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اور انسان کو بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے، اور انسان کو بنا کر جو ہے ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا، بلکہ اس کے لیے ایک زمین تجویز کی اور زمین کو بنایا اس کے رہنے کے لیے، اور اسے بالکل فٹڈ جو اس کی طبیعت کے لحاظ سے، اس کے رہنے کے لحاظ سے، کلائمیٹ کے لحاظ سے، اس کی ضرورت کے لحاظ سے اس کا پورا خیال کرتے ہیں. اسے زمین پر خلیفہ بنا کر اسے زمین گویا کہ اس کے ہاتھ میں سونپ دی، ایک چند اختیارات دے کر اس کے ہاتھ میں سونپ دیا ہے اللہ تعالیٰ نے. یعنی کہ اور جو لوگ اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں گے، اللہ تعالیٰ انہیں انعام کی بارشیں فرمائے گا. اس دنیا میں بھی جتنی کہ وہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں ان کو رکھے گا، اس مدت تک انہیں خوش و خرم رکھے گا، انہیں عزت کے ساتھ رکھے گا، انہیں ذلیل و رسوا ہونے نہیں دے گا، انہیں دنیا میں بڑے مقام پر وہ فائز ہوں گے. ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین ایمان لانے کے بعد ان کے پھر بعد میں مکی و مدنی دور کے بعد دیکھتے ہیں کہ خلفائے راشدین ہوئے ہیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین میں، اور بہت سے صحابہ کرام کئی صوبوں کے گورنر بھی ہو چکے ہیں، بہت سے صحابہ کرام ججز ہوئے ہیں، بہت سے صحابہ کرام جو ہے ملٹری کے بڑے بڑے جنرل ہوئے ہیں، اور بہت سے جو ہے تجارت میں آج بھی وہ صحابہ کرام کی برکت تھی، شاید وہ برکت ہی تو کہیں گے اسے، کہ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مدینہ منورہ ہو، مکہ معظمہ ہو یا پھر عرب ہو، ایک بزنس کا بہت بڑا گڑھ سمجھا جاتا ہے، ایک بہت بڑا بزنس وہاں سے چلتا ہے. اور اس زمانے میں بھی جب اسلام کی دعوت عرب کی سرحدیں چھوڑ کر جو آگے بڑھ رہا تھا، تو پھر اس کے بعد تمام وفود جو ہے مدینے کی طرف بڑھ رہے تھے. وفودوں کا مدینے کی طرف آنا ایک بزنس کے لیے ایک بہت بڑا میدان کھولنا، ایک تجارتی مرکز، یوں سمجھئے کہ ایک بہت بڑا تجارتی مرکز مدینے والوں کے لیے، جو ایک چھوٹا سا قصبہ تھا، اور وہ ایک انٹرنیشنل مارکیٹ بن گیا مدینہ منورہ. اور اس طرح سے جو ہے یعنی اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ سوائے اس کے اور کچھ نہیں کہ انہوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور یہ زبان سے ادا ہی نہیں کیا بلکہ اس پر جمے رہے، ڈٹے رہے، اور ہر اس چیز کا مقابلہ کیا جہاں بھی اس کی ضرورت پڑی. جہاں بھی کلمے کو بلند کرنا چاہا وہاں پر کلمے کو بلند کیا، اور جہاں اپنی گردن کٹانے کی ضرورت پڑی تو گردن بھی کٹائے. لوگوں نے اپنے باغ، جو اپنی پوری زندگی کا سرمایہ باغ تھا، تو باغ اللہ کی راہ میں دے دیا. تو اور اگر کسی کو بھائی اور بھائی بنانا پڑا تو بھائی وہ اپنی پراپرٹی کا آدھا حصہ دینے کے لیے بالکل برضا اور رغبت، پوری خوشی کے ساتھ، پورے کچھ دلوں میں تنگی نہ محسوس کرتے ہوئے دینے کے لیے تیار. ان سب قربانیوں کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے جو ان کو آزمائش میں ڈالی تھی، ان آزمائشوں پر پورا اترنے کے بعد دیکھا یہ جاتا ہے کہ آج بھی مدینہ منورہ، جہاں پر کسی طرح کی دوسری فصل وغیرہ نہیں ہوتی، وہاں پر صرف
کھجور ہی کے بزنس سے بھرا پڑا ہے. ایک بہت زبردست انٹرنیشنل لیول پر اس کا بزنس ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ پورے عرب کنٹری کے اندر پیٹرول ساری دنیا کی گاڑیوں کو چلانے کے لیے سارا ایک ارب کافی ہے کہ وہ ساری دنیا کی گاڑیاں چلائے، ساری دنیا کی گاڑیوں کو ایندھن فراہم کرے، ہوائی جہازوں کو، موٹر گاڑیوں کو، 2 ویلر 4 ویلر اس طرح کی. تو یہ سب کچھ جو ہے اللہ تعالیٰ جو فرما رہا ہے کہ ایک تمہیں اچھا سامان زندگی دوں گا اور اس کی نعمتیں تم پر برسیں گی، اس کی برکتوں سے سرفراز ہوگے اور خوشحال و فارغ بال رہو گے. زندگی میں امن و چین نصیب ہوگا، ذلت و خواری کے ساتھ نہیں بلکہ عزت و شرف کے ساتھ جیو گے. یہی اور اس سے عام لوگوں میں یہ ذرا غلط فہمی پیدا ہو گئی ہے کہ بھئی ایمان لانے اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے اور انہیں اپنی زندگی میں عمل میں لانے کے لیے ہو سکتا ہے کہ تمہیں آخرت میں جنت ملے یا ملے تو ملے، لیکن دنیا تو تمہاری سمجھو کہ تباہ ہو کر رہے گی، برباد ہو کر رہے گی، کیونکہ تمہارا بزنس میں جھوٹ کا بولنا اللہ کو پسند نہیں اور تمہارا یہاں پر گھاٹا ہو جائے گا. یہ ہمیں شیطان نے کچھ اس طرح سے پٹی پڑھا دیا ہے، اور وہ کیا اس کے لیے تو اپنے راستے پر چلنے کے لیے اسی طرح کی جھوٹی تسلیوں کے ذریعے ہی سے تو وہ ہمیں گھسیٹتا ہے. اس کے پاس کون سی سچی باتیں ہیں، کون سا اس کے پاس جو ہے اگر بارش آنا ہے تو اس کو روکتا ہے اور اگر بارش نہیں آنا ہے تو اس کو لانے کی قدرت رکھتا ہے. شیطان تو اسی طرح کے ہمیں دھوکے میں ڈالتا ہے کہ نہیں تم اگر اس طرح سے کرو گے تو بھوکے مر جاؤ گے. دیکھو تم ہر مہینے 15-15 ہزار کرایہ بچانا چاہتے تو جو کچھ تھوڑی موڑی رقم ہے لو اور اپنے گھر کو یا اپنے دکان کو جو ہے لیز پر چڑھا لو. اور اس کے لیے وہ اتنا ہی کافی نہیں سمجھتا کہ مجھے اس معاملے میں گھسیٹا، بلکہ کچھ علماء کی طرف بھی مجھے بھیجا جاتا ہے تاکہ میں جو غلط راستے پہ جا رہا ہوں اس میں چند علماء کو بھی ساتھ کھینچتے ہوئے چلوں تاکہ وہ بھی میری اس بات کا سپورٹ کریں. اللہ تعالیٰ کا دین اس لیے نہیں آیا ہے، اللہ نے انبیاء کو اس لیے نہیں بھیجا ہے کہ جو دنیا میں قوانین رائج ہیں ان پر کسی تیسرے راستہ بنانے کے لیے نہیں بھیجا ہے. اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا ہے یہاں کے تمام قوانین کو نیست و نابود کر کے اور اپنے اصولوں پر قوانین بنانے کے لیے بھیجا ہے. تو پھر یہاں پہ جو بتایا جا رہا ہے کہ تو شیطان نے کی غلط فہمی کو رفع بھی کرنا ہے، اور شیطان نے ہر نادان دنیا پرست آدمی کے کان میں پھونک دیا ہے کہ خدا تستی راست بازی کے ذریعے سے تو پھر تمہاری شاید آخرت ہی بھلی ہو سکتی ہے اور دنیا تمہاری تباہ و برباد ہو کر رہے گی، اور دنیا میں فاقہ مستی خستہ حالی کے سوائے زندگی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کی تردید میں فرما رہا ہے کہ یہ راست کو اختیار کرنے سے تمہاری صرف آخرت ہی نہیں بلکہ تمہاری دنیا بھی بنے گی. اس راستے کو اختیار کرنے میں آخرت کی طرح اس دنیا کی حقیقی عزت و کامیابی بھی ایسے ہی لوگوں کے لیے جو سچی خدا پرستی کے ساتھ صالح زندگی بسر کریں اور جن کے اخلاق پاکیزہ ہوں اور جن کے معاملات درست ہوں اور جن کو ہر معاملے کو بھروسہ کیا جا سکتا ہے، جن سے ہر شخص جو ہے بھلائی کا متوقع ہو، کہ اس کے بارے میں کوئی یہ کہیں کہ اگر کوئی یہ کہے کہ یہ تمہارے بارے میں ایسا کہتا ہے تو اتنا اطمینان ہو جائے کہ جو بولنے والا ہے وہ غلط ہی بول رہا ہے، کیونکہ مجھے ان سے سوائے بھلائی کے اور کسی چیز کی امید نہیں. وہ صرف ہمارا اچھا ہی خیال کر کے بولیں گے، وہ زبان کھولیں گے تو ہمارے لیے ایڈوائز دیں گے تو اچھا ہی کے لیے دیں گے، وہ اگر کچھ کریں گے تو ہمارے ہیلپ ہی کے خاطر کریں گے. ان کے دلوں میں کسی طرح کا ہمارے خلاف کینہ و بغض نہیں رہے گا. وہ جو کچھ کرتے ہیں اللہ کے واسطے کرتے ہیں، اللہ کی رضا کے خاطر کرتے ہیں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے خاطر کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کو اس طرح خوش کرنے والا عمل جو ہے اللہ تعالیٰ اپنے دوسرے بندوں کے دل میں اس کا احترام ڈال دیتا ہے، اس کی عزت و تکریم ہوتی ہے، اس کی ویلیو بڑھ جاتی ہے، اور صرف اس وجہ سے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دین پر
دین کو سمجھا ہے, اسے ایمان لایا ہے اور اس پر ثابت قدمی کے ساتھ جمع ہوا ہے. اس کی وجہ سے اس کی عزت افزائی ہو رہی ہے. ایک بار کا واقعہ ہے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تھے, تو کچھ لوگ فتح مکہ کے بعد چند لوگ جو وہاں کے اس زمانے کے بہت ہی مخالفین میں سے تھے, وہ لوگ ایمان لائے تھے. تو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھتے ہیں. اتنے میں کچھ صحابی رسول آتے ہیں, تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ذرا پیچھے ہٹو, ان کو یہ بیٹھیں گے سامنے. پھر کچھ دیر کے بعد اور چند صحابی آتے ہیں, تو ان کو اور پیچھے ہٹایا جاتا ہے اور انہیں سامنے بٹھایا جاتا ہے. اس طرح سے وہ یہاں تک آ جاتے ہیں کہ دہلیز پر آ جاتے ہیں. پھر وہاں سے وہ نکلتے ہیں تو آپس میں دونوں بات کرتے ہیں کہ یہ کیا ہوا, دیکھو آج جو ہمارے سامنے چھوٹے بن کر رہتے تھے وہ لوگ حضرت عمر کی محفل میں آگے ہیں اور ہم پیچھے. تو وہ اور ایک صحابی کہتے ہیں کہ یہ تو ہماری ہی غلطی تھی نا, جب اسلام کو اس کی ضرورت پڑی تو یہ لوگ سامنے تھے اور ہم اس کی مخالفین میں تھے. تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ جو ہے جن لوگوں کی حوصلہ افزائی, عزت افزائی کرتا ہے, وہ واقعی ہر معاملے میں, ہر دینی مجالس میں, ہر دینی یا دنیاوی جو بھی مجالس ہوں, اس میں انہیں عزت کا مقام عطا فرماتا ہے. حضرت عمر ثانی اور سلیمان بن عبد الملک, یہ دونوں کا بازو ہی کا خلافت کا زمانہ تھا. سلیمان بن عبد الملک کے 11 بیٹے تھے, اور سلیمان بن عبد الملک کے انتقال پر ایک بیٹے میں 11 لاکھ درہم تقسیم ہوئے. ان کی جو میراث میں جائیداد تھی 11 بیٹوں میں. اور عمر بن عبدالعزیز کے انتقال پر ان کی جو میراث تقسیم ہوئی, ایک بیٹے کو 11 درہم ملے. 11 درہم یا 1100 درہم, کچھ مجھے مطلب سمجھیے کہ ان کا کوئی مقابلہ نہیں. لیکن تاریخ لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ سلیمان بن عبد الملک کی اولادیں زکوٰۃ لینے والے بن گئے. چند ہی سال کے اندر زکوٰۃ کے محتاج, زکوٰۃ کے لیے قطاروں میں کھڑے ہوئے نظر آ رہے تھے زکوٰۃ لینے کے لیے. اور حضرت عمر بن عبدالعزیز, ان کے جو 11 بیٹے تھے, جن کے باپ کی پراپرٹی میں انہیں 11 درہم ملے تھے, تو وہ تو اتنے امیر آدمی ہوئے کہ ان کی زکوٰۃ کی رقم ہی اتنی پورے گویا کہ مدینے میں تقسیم ہوتی تھی. اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے انہیں نوازا تھا. جو کچھ بھی ہم اللہ تعالیٰ کے راستے پر خرچ کرتے ہیں یا پھر اللہ کے راستے پر چلتے ہیں, اس کا ہمیں کوئی نقصان نہیں ہوتا. اگر ہم صرف پیسے کے پیچھے بھاگیں اور پیسے کمانے کے پیچھے پڑیں, تو شاید اتنے ہم اپنی اولاد کو نہیں دے سکیں گے جتنی کہ ہم صرف اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے, لوگوں کو دین کا علم پہنچاتے ہوئے جو اپنا وقت وغیرہ خرچ کرتے ہیں. اور اس میں جو اللہ تعالیٰ ہماری اولاد کی جو زندگیاں بناتا ہے وہ ایک الگ ٹائپ ہی کے رہتے ہیں. تو اور پھر اللہ تعالیٰ کی جو دین ہوتی ہے وہ 2 طرح کی دین ہوتی ہے. ایک تو دولت کی جو بانٹ ہے, اللہ تعالیٰ ان کو بھی دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے ناشکرے ہوں, جو اللہ تعالیٰ کے قوانین کے خلاف ورزی کرتے ہیں, جو شرک کرتے ہیں, جو کفر کرتے ہیں, اور جو شرک کی دعوت دیتے ہیں, اور جو اللہ تعالیٰ کے راستوں پر چلتے ہیں انہیں روکتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلنے سے منع کرتے ہیں, ان کو بھی اللہ تعالیٰ یہ دولت عطا فرماتا ہے. لیکن یہ دولت جو ہے یہ 2 طرح کی سامان زیست ہے. ان لوگوں کو جو دولت اللہ تعالیٰ دیتا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کی عطا کردہ دولت ہے, لیکن وہ دیکھنے میں تو نعمت, اللہ کی نعمت لگتی ہے, لیکن وہ اللہ کی پھٹکار اور اس کے وہ عذاب کا مستحق ہوتی ہے. اور یہی دولت جو ہے ایک مومن بندے کو جو ملتی ہے تو وہ اپنی قوت سے اپنے تمام قوتیں استعمال کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی دولت سے وہ اپنا تجارت میں ہو یا صنعت میں ہو یا جس میدان میں بھی ہو,
اور خوب ترقی بھی کرتا ہے اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے دوسرے بندوں کو محتاجوں کو ضرورت مندوں کو اور دین کے کاموں میں خرچ کرنے میں لگتا ہے اس کی اللہ تعالیٰ اس بندے پر جو اللہ دولت دیتا ہے تو وہ دولت اس کی دنیا بھی بناتی ہے اور اسی دولت سے اس کا آخرت بھی بنتی رہتی ہے. تو یہ چیزیں میں نے تو جماعت کے بھی کچھ افراد میں یہ چیزیں میں نے دیکھا ہے کہ ہماری جماعت کے اندر ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے ہمارے تحریک اسلامی کو آگے بڑھانے میں بہت بڑا رول ادا کیا ہے. ہاسن کا نام جماعت کے حلقے میں مرکز تک بھی حسن کا نام جانتے تھے اور اسے قدر کی نگاہوں سے دیکھتے تھے. اور یہاں کے نام کو اونچا اٹھانے میں یہ کسی علماء یا کسی ایسے لوگوں کا ہاتھ نہیں تھا، بلکہ جماعت کو جنہوں نے سمجھا، جو اپنی کچھ چھوٹی بڑی صلاحیت تھی ان صلاحیت کو لگایا اور اس صلاحیت میں بطور کارکن بن کے ہی اتنا زیادہ کام کیا کہ میں خود اور وہ خود نہیں کہے، انہوں نے اپنے بھائیوں کو لیا، انہوں نے اپنی بہنوں کو لیا، اپنے خاندان کو ساتھ لے کر انہوں نے اس کام میں آگے جماعت کے کام کو آگے بڑھایا، اللہ تعالیٰ کے دین کو آگے بڑھایا. اور اس میں جو کچھ بھی صعوبتیں آئی، جو کچھ بھی پھپتیاں کسنے والے کسیں، سب کے لیے خندہ پیشانی کے ساتھ انہوں نے برداشت کیا اور آگے جماعت کے کام کو آگے بڑھاتے رہے. آج میں خود دیکھتا ہوں کہ وہ خاندان جو ہے، ان خاندان کا ایک فرد ڈائمنڈ کہہ سکتے ہیں، چاہے ان کی دنیا میں ہو یا پھر وہ جماعت کے اندر شمولیت ہو. ایسا بظاہر نہیں دکھتا کہ وہ بہت بڑے سخی آدمی ہیں، بہت پیسے خرچ کرتے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. وہ جتنا کچھ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اتنا کر لیتے ہیں. جماعت کے کاموں میں جو کچھ بھی تھوڑا موڑا کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، لیکن ان کے جو باپ دادا جنہوں نے جماعت کے لیے جو کچھ قربانیاں دیں، ان کی جو آج جو اولاد جو ہے وہ بالکل اس کا انجام دیکھ رہی ہے، اس کے پھل توڑ رہی ہے. جنہوں نے ایک شجر لگایا تھا، یہ شاید اگر ان کے باپ دادا اگر ان کی دنیا بنانے کے لیے بھی صرف کوشش کرتے ہیں اور دینداری یا جماعت کے کاموں سے دور ہوتے ہوئے صرف نماز روزہ کرتے ہوئے بھی اور جو کچھ بھی اللہ نے حکم دیا ہے وہ اپنی دنیا بنانے کے لیے تھوڑا کیا بیاز بڈی چیٹی وغیرہ میں بھی جاتے ہوئے اگر کرتے تو یہ اتنا ان کی اولاد اتنی آج نہیں بنا سکتی تھی جتنا کہ اللہ تعالیٰ نے آج ان کو نوازا ہے. اس طرح کی مثالیں صرف صحابہ ہی میں نہیں ملتی، یا حضرت عمر بن عبدالعزیز یا سلیمان بن عبد الملک اسی طرح نہیں ملتی. ہمارے اطراف میں مثالیں آج بھی اللہ تعالیٰ ہمیں وقتاً فوقتاً دیتا رہتا ہے کہ اس طرح ہیں دنیا میں. اور جو کچھ بھی اور ہمیں دین کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ اس طرح کی مثالوں کا ہمیں وقتاً فوقتاً انتظامات کرتا رہتا ہے. یہ کورونا کووڈ-19 جو ہم دیکھ رہے ہیں وبا کی شکل میں اتنی بڑی وبائیں آئی ہیں، لیکن اس کے پیچھے بہت سے راز پوشیدہ ہیں جسے ہم نہیں جانتے. ہم نے دیکھا ہے کہ ہم نے تو قرآن میں پڑھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام گھر میں بیٹھے تھے، فرشتے آتے ہیں اور فرشتے آ کر پھر بھونا ہوا گوشت حضرت ابراہیم علیہ السلام لا کر سامنے پیش کرتے ہیں تو وہ ہاتھ نہیں بڑھاتے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ڈر جاتے ہیں. انہیں معلوم ہوتا ہے کہ شاید میرے گھر والوں میں سے یا میری بیوی سے یا مجھ سے کچھ غلطی ہوئی ہوگی، اللہ تعالیٰ نے اسی لیے بھیجا ہے. کیونکہ ان کا ہاتھ کا گوشت کو ہاتھ نہ لگانا، انہوں نے بھانپ لیا کہ یہ فرشتے ہی ہیں جو انسانی شکل میں آئے ہیں، اور ان کو یہ ڈر شروع ہوا کہ شاید مجھ سے یا میرے گھر والوں سے یا میرے خاندان والوں سے تو نہیں ابراہیم ڈرو نہیں، ہم آج کی طرف ہمیں بھیجا گیا ہے اور وہاں ان کی قوم جو ہے تو اسی لیے ہمیں وہاں پر بھیجا گیا ہے. تو پھر ابراہیم علیہ السلام کچھ ان سے جھگڑنے لگتے ہیں تو حضرت سارہ کو خوشخبری دیتے ہیں وہ تو سارہ بات کرتے ہیں فلاں قوم. انشاءاللہ 2 منٹ میں کنکلوڈ کر لیں گے علی بھائی. جی انشاءاللہ.
تو وہاں پر تو وہ ہنس دیتے ہیں. تو فرشتے پھر انہیں خوشخبری سناتے ہیں کہ تمہارے ہاں بیٹا ہوگا, اور بیٹے کے بعد پوتے کی خوشخبری دیتے ہیں. تو حضرت سارہ ہنس دیتی ہیں کہ میں بانچ پھونس اس عمر میں. اسرائیلی روایت, بائبل کی روایت میں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 100 سال تھی اور حضرت سارہ کی 90 سال تھی, اور اس سے پہلے حاجرہ سے حضرت اسماعیل پیدا ہو چکے تھے. اور یہاں پر حضرت سارہ پر خوشخبری دی جا رہی ہے. تو پھر انہوں نے کہا تم تو جلیل القدر پیغمبر کے گھروں کی ہیں, اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے پر تمہیں ہنسنا کیا, تعجب کیسا ہے. تو پھر وہ خاموش رہتے ہیں اور خوشی سے حضرت ابراہیم علیہ السلام ان سے جھگڑنے لگتے ہیں. تو گویا یہ ان کے قوم پر, ان کے بھتیجے کی جو قوم پر یہ جو عذاب بن کر جو آئے تھے, اور ایک طرف خوشخبری دے رہے ہیں کہ یہاں پر سے ایک بنی اسرائیل کی ایک بہت بڑی اونچی شاندار قوم کا نزول ہو رہا ہے, اور وہیں پر قوم عاد کی تباہی کا انتظام بیک وقت ایک ہی ٹائم میں ادھر خوشخبری بھی ہے اور ادھر ان کو ختم بھی کیا جا رہا ہے. گویا کہ باطل جو ہے, باطل ہمیشہ مٹنے ہی والا ہے اور اس کو مٹنا ہی ہے, اور جو بھی حق ہوگا وہ نشو نما پائے گا اور وہ ڈیولپ ہوگا اور وہ بڑھے گا. تو ہمیں اس طرح سے تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی پیغامات, جو کچھ بھی احکامات دیے ہیں, اس سے ہماری زندگی اور آخرت پوری ہماری سنورنے ہی کے لیے کیا ہے. کسی چیز میں ہمارا کوئی کسی طرح کا نقصان نہیں ہے, اور خود ہمارا کچھ بھی نہیں ہے جو ہمارا نقصان ہو. سب کچھ دیا اسی کا ہے, اور اسی کے راہ میں اگر خرچ ہو تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے. میں اتنا کہتے ہوئے میں اپنے درس قرآن کو سمیٹتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها حتى صلاة مكتوبة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد صدق اللہ العظیم. رب اشرح. توحید کا احترام, اس ٹاپک کے اوپر 10-15 منٹ گفتگو ہوگی, اور یہ جو حدیثیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت فرمائی, یہ 2 حدیثوں کے اوپر فوکس کرتے ہوئے ہم آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. تو ان 2 حدیثوں کا ترجمہ اس طرح ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تم میں ہر ایک کو چاہیے کہ وہ اپنی حاجتوں کے لیے اپنے رب سے ہی سوال کرے, یہاں تک کہ اگر اس کے جوتے کی تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو وہ بھی اسی سے مانگے. اور دوسری حدیث مسلم اور بخاری شریف میں بھی, یہ دونوں میں بھی اس کی روایت ہے. اس کا ترجمہ اس طرح ہے, مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرض نمازوں کے بعد یہ کلمات پڑھا کرتے تھے, کوئی الہ نہیں سوائے اللہ کے, اس کا کوئی شریک نہیں, بادشاہی اسی کی ہے, حمد و ستائش اسی کے لیے ہے, اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. اے اللہ, تو جو دے دے اس سے کوئی روکنے والا نہیں, اور جو تو نہ دے اس کا دینے والا کوئی نہیں, اور تیرے سامنے کسی صاحب ثروت کی دولت بھی اس کو کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکتی. تو یہ 2 حدیثوں سے ہمیں معلوم ہوتا ہے توحید کی کتنی احترام ہمیں کرنا چاہیے, جو بھی چیز ہے اللہ سے ہی مانگنی چاہیے. تو اس کو ہائی لائٹ کرتے ہوئے فنڈامنٹلز آف توحید کے بارے میں 1-2 منٹ آپ کے سامنے گفتگو کروں گا. فنڈامنٹلز آف توحید میں ایک ڈاکٹر بلال فلپس کی ایک یہ PDF یا جو بھی ہے ان کا ایک ریٹن ڈاکیومنٹ ہے, جس میں انہوں نے توحید کو 3 ٹائپس میں ڈیوائڈ کیا ہے. یہ 3 ٹائپس کیا ہیں, اس کے اوپر میں روشنی ڈالنے سے پہلے آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا ان کے صحابہ سے
ایسا کوئی ڈفرینسز یا ایسا ڈسانٹیسفیکشن نہیں ہوا ہے. یہ بعد میں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مکہ میں ہوئی تھی، اس کے بعد وہاں سے اپنی شریعت پھیلتی چلی گئی، وہاں سے مدینہ میں پہنچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد، پھر وہاں سے آگے بڑھتے ہوئے اسلام پھیلتا چلا گیا. جیسے ابھی ایجپٹ میں پھیلا، وہاں سے انڈیا میں، پاکستان میں، ایشیا میں، پھر ویسٹ کے قریب بھی اسلام پھیلتا چلا گیا. تو یہاں کے ٹریڈیشنز ہم بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں، باپ داداؤں کے ٹریڈیشنز یہاں کے کیسے ہیں، کیسے رسومات ہمارے لوگ یہاں پہ کرتے ہیں، اور ایسی کتنی چیزیں ہم لوگ دیکھتے ہیں. تو جب دعوت دینے کا موقع آیا تو ایک دم اسٹریٹ دعوت ہم دینا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ایسا کیٹیگرائز کرنا پڑا. تو توحید کے 3 ٹائپس یہ ہیں کہ پہلی یہ ٹائپ ہے توحید ربوبیہ. تو اس میں ہائی لائٹ کیا گیا کہ اللہ کو ایک جاننا، اس کے اوپر بہت سارا فوکس کرنے کی ہمیں ضرورت ہے، اللہ کو ایک جاننا. دوسرا، اللہ کو اس کے ناموں اور اس کے ناموں کے صفتوں کے ساتھ ہمیشہ اللہ کے نام جو بھی ہیں، جیسے ہم قرآن کے سٹارٹنگ میں پڑھتے ہیں کہ اللہ کے 99 نیمز ہیں، اس کی ہر ایک صفات ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے. تو ہر ایک اس کے نام کے ساتھ اس کی جو بھی ہمیں سمجھ میں آتا ہے، ہمارا جو اسٹڈیز ہے یا ہم جو بھی کسی سے سنتے ہیں، تو ان چیزوں کے اوپر ہمارا ٹوٹل توکل ہونا چاہیے. اور اسی طرح آخر میں آتا ہے توحید عبادت. اور عبادت بہت طریقے کی ہوتی ہے، نماز ہے، روزہ ہے، اور زکوٰۃ ہے، یا جو بھی چیزیں ہیں. یہ 3 ٹائپس میں توحید کو یہ ڈفرینشیٹ کیا گیا تاکہ لوگوں کو سمجھنے میں آسانی ہو. جیسے میں نے پھر ایک اور بار آپ کے سامنے عرض کرتا میں آگے بڑھتا ہوں. توحید کے 3 ٹائپس میں نے آپ کے سامنے بیان کیے. توحید ربوبیہ، اللہ کو ایک جاننا، جیسے ہمارا کلمہ بھی ہے لا الہ الا اللہ، کوئی الہ نہیں اللہ کے سوا. اس کے بعد اللہ کے ناموں اور اس کے صفتوں کے ساتھ اللہ کی ہمیشہ آگے بڑھتے رہنا. اور تیسرا توحید عبادت. عبادت بہت طرح کی ہوتی ہے، ہر عبادت ضروری ہے. اس کے پہلے یہ 2 ہائلائٹ ہیں کہ پہلے ہم اللہ کو ایک جانیں، اس کے بعد عبادت میں جو بھی طریقے ہیں وہ سب ہمارے سامنے آئیں گے. تو اس کی ایک ہائلائٹ کرتے ہوئے قرآن میں نے ایک آیت لی ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 155، جس کو میں آپ کے سامنے تلاوت کروں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اس کا ترجمہ اس طرح ہے، اور ہم تمہیں کچھ خوف اور بھوک اور مالوں اور جانوں اور پھولوں کے نقصان سے ضرور آزمائیں گے، اور صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری دے دو. تو اللہ سورہ بقرہ میں فرماتا ہے، اللہ سورہ بقرہ میں یہ فرماتا ہے کہ ہر ایک چیز جو ہے، ہر ایک ٹائپ کی آزمائش ہمارے لیے آئے گی. یہاں پہ کچھ ٹائپس یہاں پہ اس آیت میں بیان کیے گئے، اور ہم تمہیں کچھ خوف اور کچھ بھوک، کچھ مال اور جان کے نقصان. یہ آیت میرے اس درس حدیث میں لینے کا یہ مطلب ہے کہ یہ سارے حالات کو آج ہم دیکھ رہے ہیں. ہر ایک آج کل بہت سے چیزوں کا خوف ہوتا ہے. کسی کو اپنے جاب لاس ہونے کا ڈر ہے، کسی کو اپنے بزنس کے ٹھپ ہو جانے کا ڈر ہے، اور کسی کو اپنے جو قریب کے لوگ ہیں ان کی جان چلے جانے کا ڈر ہے، یا کسی کو خود کی جان کی پڑی ہے. تو اللہ یہاں پہ فرماتا ہے کہ ہم ہر ایک ٹائپ سے آپ کو آزمائیں گے. اللہ کچھ ایک اور جگہ فرماتا ہے کہ ہماری جنت تمہیں ایسے ہی نہیں دی جائے گی، ہم تمہیں ٹیسٹ کریں گے. ٹیسٹ کر رہا ہے اللہ ہمارے اوپر، تکلیف آ رہی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ ہم سے ناراض ہے یا ایسا کچھ ہے. اللہ جس سے زیادہ محبت کرتا ہے اس کو بہت زیادہ آزمائشوں میں ڈالتا ہے. تو اگر ہم پہلے تو یہ ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں آزمائشوں سے بچائے، کہ ہم آزمائش کو ہینڈل کرنے کے، آزمائشوں کو فیس کرنے کے ہم میں طاقت نہیں ہے. اگر پھر بھی آزمائش ہمیں آ جاتی ہے تو ایسی آیتیں ہمیں پڑھنا ہے. قرآن کو فوکس کے ساتھ پڑھیں گے تو ہمیں سمجھ آ جائے گا کہ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے، اسی لیے وہ ہمیں آزما رہا ہے. اور آیت نمبر 156 میں اللہ فرما رہا ہے، جیسے میں نے پہلی 155 آیت پڑھی، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. یہ آیت نمبر 156 ہے. اس کا ترجمہ یہ ہے، وہ لوگ کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچے تو وہ یہ کہتے، تو وہ اللہ کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ کے ہیں اور ہم کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. تو ایسے لوگوں کے لیے خوشخبری سناؤ.
شاید میں نے ورڈز کو آگے پیچھے کر دیا تاکہ ہمیں سیدھے سمجھ میں آ جائے. تو اللہ فرما رہا ہے جب تمہارے اوپر مصیبت آئے, کسی طرح کی بھی مصیبت ہو, چاہے تمہارے ماں باپ کی, چاہے تمہارے رشتہ داروں کی, دوستوں کی جان چلی جائے, تمہارا بزنس لاس میں چلا جائے, اور جو ہے تمہارا جاب اچھے سے چل رہا ہے, ایک دم سے تمہیں کمپنی سے نکال دیا جائے, کمپنی بند ہوتی جائے, تمہیں کھانے کے لیے کھانا میسر نہیں ہے, پھر بھی تم کو اللہ کے اوپر توکل کرنا ہے اور آگے بڑھنا ہے. تو اس کی 155 آیت میں اللہ تھوڑے ٹائپس کے جو ہے آزمائشوں کو بیان کرتے ہوئے نیکسٹ لیول میں فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں ہم اللہ ہی کے ہیں, انا للہ و انا الیہ راجعون, ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ کی طرف ہی ہمیں لوٹ کر جانا ہے, ایسے لوگوں کو خوشخبری سناؤ. اور خوشخبری سنانے سے مراد ہم کو قرآن میں بہت سے آیتیں ملتے ہیں. اللہ فرماتا ہے تم کو جنت دے دی جائے گی, گولڈ سے بنا کے دی جائے گی, کسی کو سلور سے بنا کے دی جائے گی, بڑے بڑے محلات تو زمین اور آسمان کے بیچ میں, زمین سے شروع ہو کے آسمان کے لیے آپ کا ہی ایک گھر ہوگا, اتنا بڑا گھر ہوگا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. بہت سے چیزیں ہیں جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے تو ہمیں جنت میں دیکھنے ملیں گی. ہمارا جو ہم ہیومن بینگز ہے, اللہ فرماتا ہے ایک اور جگہ میں قرآن میں کہ میں نے تمہیں اشرف المخلوقات بنایا, پھر بھی ہمارا ذہن جتنا ہم دیکھ رہے ہیں یا دنیا کو ہم جتنا جانتے ہیں اتنا ہی ہمارا ذہن آگے بڑھتا چلا جاتا ہے, اس سے آگے ہم سوچ نہیں سکتے, اس کے آگے ہمیں جنت میں دیکھنے کا موقع اللہ ہمیں دے گا. تو میں نے سٹارٹنگ میں توحید ربوبیہ کے اوپر تھوڑی روشنی ڈال کے میں کچھ اور آیاتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا. اللہ تعالیٰ سورہ زمر میں فرماتا ہے اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء قدیر. اللہ created all things and he is agent on which all things depend. اللہ فرماتا ہے سب چیز کو اللہ نے ہی پیدا کیا اور ہر ایک چیز کے اوپر اللہ ہی نگہبان ہے. اور ایک اور جگہ اللہ فرماتا ہے واللہ خلقکم وما تعملون and Allah created you all and whatever you do. اس کا مطلب اللہ فرما رہا ہے اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور اس چیز کو بھی اللہ نے بنایا ہے جن کو تم نے بنایا ہے. اس کا مطلب ہم بہت سی چیزوں کو یہاں پہ اس دنیا میں, اس ہماری سٹیز میں, ہمارے محلے میں دیکھتے ہیں کہ بہت سی چیزوں کو لوگوں نے خدا مان رکھا ہے. کسی نے پتھر کو خدا مان رکھا ہے تو کسی نے گائے کو خدا مان رکھا ہے. تو اللہ اس آیت میں فرما رہا ہے کہ میں نے تمہیں بھی پیدا کیا اور جو چیزوں کو تم نے بنایا ہے اس کو بھی میں نے ہی پیدا کیا ہے. ایک اور جگہ اللہ فرماتا ہے سورہ تغابن میں ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ, اللہ کی مرضی کے خلاف کبھی بھی کوئی بھی مصیبت یا کوئی بھی کلامٹی نہیں آتی. and no calamity strikes except by Allah's permission. تو ہم لوگ پہلا جو ہے پہلی ویو کورونا کی آئی تو بہت لوگوں کا ایکسپیکٹیشن تھا کہ صرف 65 یا 70 ایئرس کے اوپر جو ہے انہی کے اوپر کورونا یا ایسا اٹیک ہو گئے. تو جب تھوڑے حالات سدھرنے لگے پھر سیکنڈ ویو کو جب ہم نے دیکھا, ہم نے انالائز اگر ہم کریں گے تو ہم لوگ اس میں اگر انالیسس کریں گے تو ریشیو جو 20 30 40 سال کے نوجوان کی ہلاک ہونے کی خبریں جتنی ہمیں ملی ہے, بوڑھوں کی ہلاک ہونے کی خبریں بہت کم ملی ہیں کمپیئر کیے. تو اللہ ہر چیز کو نا الٹ پیٹ کر سکتا ہے. 1-2 مہینے میں یہ ٹرینڈ کو ہی اللہ نے بدل کر رکھ دیا. 20 سال کا نوجوان ہمارے بھی سامنے, جیسے ہم لوگ کیس دیکھتے ہیں, ایک لائیو کیس 1-1.5-2 مہینے پہلے ہمارے سامنے ہم کو دیکھنے کو ملا تھا. ایک نوجوان شاید 25-26 سال کا نوجوان تھا, 7-8 دن سے گھر میں اس کی علاج چل رہی تھی. اس کے بعد بیڈز, جیسے اب سب کو پتا ہے کہ بیڈز ملنے کی یہی نہیں مل رہی تھی, بیڈ کو ارینج کیا گیا, 2-3 دن اس کے اوپر محنت کیا گیا, ایمبولینس گھر کے پاس آئی, ایمبولینس میں اٹھا کے لے کے آ رہے تھے, اسی سمے اس کی روح قبض کر لی گئی. 25-26 سال کا نوجوان جس کو کہہ رہے تھے کہ اس کی اسٹرانگ ہے, امیونٹی اسٹرانگ ہے, وہ آرام سے کورونا کو بیٹ کر سکتا ہے, ایمبولینس گھر کے سامنے کھڑی ہے, بیڈ کو ڈھونڈنے کے لیے 2-3 دن ہم نے لگا دیے. جب بیڈ کو لے کے آنے کے لیے ایمبولینس کے لیے ہم لوگ جب آئے تو اسی سمے اس کی روح قبض ہو گئی. ایسے کیسز بھی ہمیں دیکھنے کو ملے ہیں. دوسری طرف کچھ اور ایسے کیسز ہمیں دیکھنے کو ملے جو لوگ اپنے آپ کو گھر میں بند کر لیے, بہت سے لوگوں نے اپنے آپ کو اپنے گھر میں ہی بند کر لیا تھا. پھر ایسے بھی کیسز آئے کہ انہی لوگوں کو کورونا نے اٹیک کر لیا اور وہ لوگ وہیں پہ ہلاک ہو گئے. نہ وہ کسی سے ملے, نہ کسی کو ان کو ڈائریکٹ کانٹیکٹ ہوا. تو ہم لوگ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتے. تو موت اور حیات صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو ہمیں توکل صرف اللہ کے اوپر کرنا ہے اور آگے بڑھتے چلے جانا ہے.
تو توحید ربوبیت کے اوپر یہ ہے. اور جیسے میں نے توحید سیکنڈ اس میں فرمایا کہ اللہ کے ناموں اور اس کے صفتوں کے ساتھ اللہ کو ایک جاننا. اس کے نام بہت سارے ہیں، جیسے اب بہت سے لوگوں اب جیسے ہم لوگ کوئی قوموں میں دیکھتے ہیں الگ الگ ٹائپ کے لوگ رہتے ہیں. کوئی کھانے کے لیے کوئی الگ خدا کو پوچھتے ہیں، پانی کے لیے الگ خدا کو پوچھتے ہیں، بارش کے لیے الگ خدا کو وہ مانتے ہیں. اگر کوئی تکلیف آئی ہے تو الگ خدا کو ماننے کے لیے یہ لوگ اپنے اوپر بہت سی چیزیں یہ کر لیتے ہیں. تو ہمیں اس کے اوپر سب فوکس نہیں کرنی چاہیے. توحید کے اوپر بہت سا سٹریس ہے. اگر ہمیں توحید سمجھ میں آ گئی تو نیکسٹ لیول ہم آٹومیٹک ہم یہ سب چیزوں کے اوپر فوکس کرنے لگیں گے. جیسے قرآن کی آیت میں بھی 2 آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھ کر سنائی ہیں، اس کا ٹرانسلیشن بھی آپ کے سامنے بیان. وہاں پہ بھی اللہ فرماتا ہے آزمائشیں ہمارے اوپر آنا لازمی ہے. اگر آزمائشیں نہیں آئیں گی تو جنت ہم ایسے ہی نہیں دیں گے، اللہ یہ بھی فرماتا ہے. ایک اور جگہ ایک اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ شرک کے اوپر جیسے میں توحید کے اوپر عرض کر رہا ہوں، ایک تھوڑی روشنی میں شرک کے اوپر بھی ڈالوں گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ میری خبر کو بت نہ بنا. دو حدیثیں، ایک جامع الترمذی سے ایک حدیث آپ کے سامنے بیان کی، پھر اور ایک اور حدیث مسلم شریف اور بخاری میں بھی ایک حدیث. یہ دو بھی حدیث، یہ ایک حدیث دونوں کتابوں میں بھی ملتی ہے. یہ حدیث آپ کے سامنے بیان کی. پھر اس کے بعد فنڈامنٹلس آف توحید میں 3 ٹائپس توحید کو کیسے یہ کیا، اور یہ جو 3 ٹائپس ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا ان کے صحابہ کی طرف سے نہیں بلکہ جو ہے اس کے بعد میں لوگوں کا جیسے اسلام پھیلتا چلا گیا ان کو سمجھانے کے لیے، ان کو کلیئر کٹ ایک انڈرسٹینڈنگ دینے کے لیے ایسا ڈیویژن کرنا پڑا تاکہ لوگ توحید کو آرام سے پراپرلی سمجھ جائیں اور اپنا ایمان سٹرانگ کر لیں. تو ایسے آگے بڑھتے ہوئے میں نے آپ کو کوئی جو اس سچویشن میں ہمیں جو جیسے کیسز کوئی دیکھنے پڑے ایسے کیسز کے اوپر بھی آپ کے سامنے تھوڑی روشنی ڈالی. تو الحمدللہ تو یہ درس حدیث یہاں پہ میں کنکلوڈ کرنا چاہوں گا. تو شاید انشاءاللہ اس کے اوپر اور روشنی اگر موقع ملے تو انشاءاللہ اس کو اور کنٹینیوشن میں انشاءاللہ کرنے کی کوشش کروں گا. جزاک اللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وہ 3 ٹائپ آف توحید بولے نا آپ، ربوبیہ اور سیکنڈ ون کیا نام بولے سو؟ سیکنڈ ون اللہ کو اس کے ناموں اور اس کے صفتوں کے ساتھ، اللہ کے نام اور اس کے صفتوں کے ساتھ ایک جاننا. اور تھرڈ ون اس عبادت. عبادت میں بہت سارے ٹائپس آ جاتے ہیں. نماز سے شروع ہوتا ہے، اس کے بعد روزہ، زکات. ٹھیک. میں بعد میں بھی سوال جو ہے ہمارے گروپ میں بھی اگر کسی کو ڈاؤٹ آیا تو کرن دے. جی انشاءاللہ اگر کوئی سوال ہے گروپ میں بھی ڈال سکتے ہیں. گروپ میں بھی ڈالو، اگر اس کا جواب جنہوں درس سے قرآن درس حدیث نے انہوں نے تو بھی ان سے بھی اچھا کس کا بھی جواب رہا جو تسلی بخش ہو، جو ہمارے علم میں اضافہ ہو. ایسے چیزیں ہمیں کر سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ 5 منٹ کر لینا. جی بالکل انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. وانفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت فیقول ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب فصدق وکن من الصالحین ولن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها واللہ خبیر بما تعملون. صدق اللہ العظیم. صدق رسول الکریم. محترم جناب عبدالعلی صاحب، جناب ثاقب صاحب، جناب عارف اللہ صاحب، جناب نصر اللہ صاحب، جناب علی کویا صاحب اور تمام رفقائے کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی الحمدللہ آج ہمارا جو ہفتہ وار پروگرام درس حدیث اور درس قرآن جو ہے بہترین انداز سے دونوں ہمارے مقررین پیش کیے ہیں. اس میں علی صاحب کا جو درس قرآن تھا سورہ ہود کا الحمدللہ بہترین انداز سے ایک اچھے جذبے کے ساتھ انہوں نے پیش کیا. یہ دنیا اور دنیا کے اندر جتنے وسائل ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے ہی ہیں. مالک صرف وہی ہے دنیا کے اندر اور دنیا کے جو زمین کے اندر اور زمین کے باہر جو بھی چیز ہے، یا سمندر، موتی، جو جتنے بھی وسائل ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے ہیں. اس سلسلے میں انہوں نے بہت انداز سے، بہت وسیع طریقے سے ان تمام چیزوں کو
کھول کے ہمارے سامنے بیان کیا. مالک تو اللہ ہی ہے. ہاں انسان کو اللہ تعالیٰ نے مسخر کیا ہے, نہیں یہ سب چیزیں دینے کے بعد انسان کو اختیار دیا ہے. آپ اس کو صحیح بھی استعمال کر سکتے ہیں, غلط بھی استعمال کر سکتے ہیں. الحمدللہ اس سلسلے میں انہوں نے بہترین انداز سے درس قرآن ہمارے سامنے پیش کیا. میں تمام رفاظ درخواست کرتا ہوں کہ اس کو جو ہے اگر آپ اس کو سورہ ہود کو پھر دوبارہ جا کے گھر میں پڑھے, قرآن کو سمجھ کر تدبر کے ساتھ اگر واقعی اس کی تفہیم القرآن کی تشریح کے ساتھ ہمیں تلاوت ترجمہ کے ساتھ پڑھیں گے, الحمدللہ ہمیں جو ہے بہت فائدہ ہوگا. تو اسی کے ساتھ جو ہے, اور جیسا انہوں نے بتایا اس میں ایک چیز بتائی, جو رئیس تھے مدینے کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے مجلس میں جب آ کے وہ سامنے بیٹھے تو جو لوگ چھوٹے موٹے کام کرنے والے تھے وہ سیدھا سامنے آتے اور ڈائریکٹ جا کے ان کو ملاقات کرتے. اور ایسا ہوتے ہوتے جو آیا یہ ایسے لوگ تھے جو اسلام جب مشکل میں تھا, اسلام کے شروع کے وقت میں جو ہے اسلام کا ساتھ دیے تھے. تو یہ جو رئیس وہ لوگ اس ٹائم میں ساتھ نہیں دیے تھے, بلکہ بعد میں یہ لوگ مسلمان ہوئے تھے. تو اس کے بتانے کا مقصد یہ ہے جب اسلام خطرے میں ہو یا اسلام مشکل میں ہو, اس وقت جو لوگ اسلام کا ساتھ دیتے ہیں, جب اسلام کی غالب آنے کے بعد فتح ہونے کے بعد جو ساتھ دیتے ہیں, وہ جو ہے دونوں کو کمپیئر نہیں کر سکتے. یعنی جو شروع میں جو لوگ جس اسلام کی جو مدد کیے, وہ جو ہے بعد میں ان کے درجے کو یا ان کے جو ثواب ہے ان کو وہ نہیں پہنچ سکتے. یہ جو ہے کمپیریزن جو ہے انہوں نے اچھے انداز سے ہمارے سامنے پیش کیا. اور جیسا کہ بتایا, قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زهوقا, یعنی حق آیا تو جو ہے باطل آٹومیٹک مٹ جائے گا. یعنی آج ہمیں جو دنیا میں نظر ڈالنے سے یہ چیز ہمارے سامنے بالکل واضح ہے کہ جو ہے باطل دندناتے ہوئے پھر رہا ہے. جیسا آپ دیکھتے ہیں اس میں خاص کر جو ہے ہمارے جو محمد عمران صاحب اس کے اوپر نظر ہوتی ہے ان کی, کہ باطل جو ہے وہ بار بار اس کو جو ہے بول کے لوگوں کو سچ کی جیسا ظاہر کر رہا ہے. جیسا عمران بھی بار کچھ بولتے رہتے ہیں, یہ جھوٹ ہے, یہ باطل ہے, لیکن جب سامنے دیکھتے ہیں تو وہی ہمارے سامنے وہی لوگوں کے سامنے بول کے وہ سوچتے ہیں کہ یہ جھوٹ کو اگر 100 بار بولا جائے گا تو سچ بول کے لوگ مان لیں گے. جیسا کہ آج کا میڈیا ہے, آج کے پولیٹیشینز ہے, آج کے ہمارے سامنے جو مسجد کے ذمہ دار ہیں, یعنی آپ جو ہے ایک چیز پہ غور کریں گے, حق اور باطل کو اگر الگ الگ کر کے دیکھیں گے, دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی آپ الگ الگ نکال کے دیکھیں گے, تو آپ کے سامنے پتہ چلے گا ابھی جو ہے باطل ہمارے سامنے دندناتے ہوئے پھر رہا ہے. تو ایسے حالات میں ہماری یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم حق کو پیش کریں. حق کو جب پیش کریں گے تو اس میں تکالیف آئیں گے, مصیبتیں آئیں گی, لوگ جو ہے اس میں ہمیں بے عزت کریں گے, دھمکی دیں گے. ہاں جیسا کہ انہوں نے بتایا ایسا بھوک سے اس سے جو اللہ تعالیٰ جو ہمارے سے آزمائے گا, یہ لوگ بھی جو ہے اس میں ہمیں تکلیف بھی دیں گے. تو ایسے حال میں جو لوگ جو ہے باطل کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہوتے ہیں, وہ جو ہے دنیا میں کامیاب ہو یا نہ ہو, وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے کامیاب ہوں گے, اور جو ہے آخرت میں جو ہے کامیاب ہوں گے. یعنی جیسا کہ ہمیں بار بتایا گیا ہے کہ اصل کامیابی جو ہے آخرت کی کامیابی ہے. یہ درس قرآن میں ہمارے سامنے جو ہے عبدالعلی صاحب بہت واضح انداز میں پیش کیا. اس کے بعد درس حدیث آج جو ہے ایکچولی درس حدیث کا جو محمد ثاقب صاحب نے جو پیش کیا وہ ایک کنکلوڈنگ سیشن تھا. یعنی انہوں نے پورا کنکلوڈ کر دیا, قرآن اور حدیث پورا لے کر جو ہے توحید کا احترام کے ساتھ جو ہے ماشاءاللہ ایک نوجوان, اگر ایسے نوجوان تیار ہو جائے, ایسے نوجوان اگر صالح نوجوان کچھ 100-200 بھی ہو جائیں تو یہ 2 لاکھ پر بھری ہوں گے. یعنی اللہ تعالیٰ کو جو ہے نوجوانوں کی عبادت بھی پسند ہے, اور دیندار نوجوان یعنی شیطان کو بھگا کے اللہ کے راستے میں چلنے والے نوجوان اگر اٹھ کھڑے ہوں گے تو یہ باطل جیسا بتایا گیا یہ بھاگے گا ضرور. یہ حق آئے گا تو باطل کو بھاگنا ہی ہے. تو انہوں نے توحید کا احترام کے ساتھ جو بھی ضرورت ہے, جو بھی چیز ہمیں مانگنا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے مانگیں, چھوٹی ہو یا بڑی, گھریلو ہو یا باہر کی, یعنی صحت ہو یا تندرستی, ہر حال میں ہمارا ارادہ ایسا ہو کہ ہم جو ہے اللہ تعالیٰ سے مانگیں. ہمارا جو ہے مانگنے کا ایک ہی ذریعہ ہے, وہ اللہ ہے. اللہ سے ہی مانگنا ہے. اللہ سے مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں اس کے راستے پیدا کریں گے. اگر یہاں نہیں دیں گے تو ضرور اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے قیامت میں مرنے کے بعد اس کا صلہ ضرور دیں گے. اللہ کسی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا. ہمیں کبھی بھی یہ نہیں دیکھنا ہے کہ میرے جیب میں کیا ہے, میری صلاحیت کیا ہے, میں کون سے پوزیشن میں ہوں, نہیں, بلکہ ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ پر پورا بھروسہ ہو, پورا یقین ہو, اس کے ساتھ جو ہے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے ضرور اس کی ہماری جو ہے مدد کریں گے. اور دوسری حدیث میں انہوں نے بتایا دنیا میں جو بھی کلائمیٹی آ رہے ہیں, جو بھی وبا, سیلاب, مصیبتیں جو بھی آ رہے ہیں, وہ
اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، اللہ کے حکم کے بغیر نہیں آتی ہو، تو اس پہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ تو جو بھی چیزیں آئیں اس پر جو ہے ہمیں یہ پہلے ہمارے دل کو مان لینا چاہیے یا بتا دینا چاہیے یہ جو ہے اللہ کے حکم سے آیا ہے، تو اس میں کیا کرنا ہے ہم کو دیکھنا ہے۔ جو بھی کلائمیٹی آئے، جو بھی مصیبت آئے، جو بھی سیلاب ہے، جو بھی وبا ہے، اس میں جو ہے اسلام ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے وہ چیز ہمیں دیکھنا ہے۔ اگر اس پہ ہماری نگاہ ہو تو الحمدللہ ہم جو ہے کبھی بھی ناشکرا پر نہیں کریں گے، بلکہ جو ہے ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار کرنے والے، یعنی شکر ادا کرنے والے ہوں گے، اور ہر حال میں اللہ کا شکر ہمیں ادا کرنا چاہیے، چاہے ہمیں جیسا درس قرآن اور درس حدیث میں بتایا گیا ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں، تاکہ آپ پیٹ بھر کے کھاؤ یا بھوکے رہو، یا پھر جیسا جو بھی چیزیں انہوں نے گنائے واقعی الحمدللہ وہ بہت ایک احترام سمجھنے کی چیزیں تھیں۔ ہمیں جو ہے پورا بھروسہ اللہ تعالیٰ پر ہونا چاہیے۔ تو محترم رفقا، میں آپ کے سامنے جو سورہ منافقون کی ایک دو آیتیں، تین آیتیں آپ کے سامنے پڑھا، اس کا ترجمہ اس طرح ہے: اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تم کو اللہ کی یاد سے غافل نہ کریں۔ جو لوگ ایسا کریں وہی خسارے میں رہنے والے ہیں۔ جو رزق ہم نے تم کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، قبل اس کے کہ تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے، اور اس وقت وہ کہے کہ اے میرے رب، کیوں نہ تو مجھے تھوڑی مہلت اور دے دی کہ میں صدقہ دیتا اور صالح لوگوں میں شامل ہو جاتا۔ حالانکہ جب کسی کی مہلت عمل پوری ہونے کا وقت آ جاتا ہے تو اللہ اس کو ہرگز مزید مہلت نہیں دیتا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ یعنی یہ جو سیلف ایکسپلینیشن آیت ہے، میں تمام رفقا سے درخواست کرتا ہوں کہ اس کو غور و فکر کریں۔ یعنی جو انسان آج جو پریشان ہے اپنے مال اور اولاد کی وجہ سے، اب جس کا بھی جس اینگل سے بھی دیکھ لیں، جو دیندار ہے وہ بھی، جو دیندار نہیں وہ بھی، جو ہندو ہے وہ بھی، جو مسلمان ہے، جو کرسچن، ہر لوگ ہر ایک بھی جو ہے یہی دو چیزوں میں پریشان ہے، مال اور اولاد وجہ سے۔ تو اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں سے بچائے کہ مال اور اولاد ہمیں فتنہ ہونے سے بچائے۔ تو اس میں جب جیسا کہ ہم آج کل کی وبا میں دیکھ رہے ہیں کہ بہت سے لوگ جو ہے ثاقب بھی بتائے، نوجوان تک بھی جو ہے اس میں وبا میں انتقال کر گئے، بڑے بڑے لوگ بھی انتقال کر گئے۔ تو جب تک ہمارے پاس ہے جیسا ہم خرچ کر سکتے ہیں وہ خرچ کریں، ورنہ آخرت میں جب انسان اللہ کے پاس بتائے گا اے اللہ مجھے بھیج دے، میں جا کے پورے پیسے خرچ کر کے آ جاتا ہوں، میں کیا بھی نہیں کرتا، خالی جسٹ جا کے صدقہ دے کے آپ کو آ جاتا ہوں۔ یعنی اب ہمیں اس کی اہمیت نہیں معلوم ہوتی، بلکہ جب ہم لوگ جب قیامت میں جب اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑیں گے، جب ہم کے حالات دیکھیں گے، تب جیسا قرآن میں وہ اللہ تعالیٰ وہ پیپر ہمارے لیے اوپن کر دیا، دیکھو ایسا آدمی ایسا بولے گا بولے۔ تو جو بھی ہمیں خرچ کریں، 1 روپیہ 10 روپیہ جو بھی ہمارے ہاتھ سے ہوتا ہے صدقہ بھی دیں، اور ہمیں جو ہے خرچ بھی کریں۔ تو یہ تھوڑی، اور ایک بار اگر تھوڑی مہلت بھی دی تو وہ سالے لوگوں میں شامل ہوئے گا۔ حالانکہ ایک بار مہلت عمل پوری ہو جانے کا وقت آ جاتا ہے تو اللہ ہرگز کسی کو بھی مزید مہلت نہیں دیتا، 1 سیکنڈ بھی نہیں دیتا۔ جیسا کہ ہم نے یہ وبا میں آنکھوں کے سامنے لوگوں کو مرتے ہوئے، اچھے لوگوں کو ہاسپٹل جاتے ہوئے، جب واپس ان کی باڈی لاتے ہوئے ہمیں دیکھے ہیں۔ تو اس سے جو ہے میں تمام الفاظ درخواست کرتا ہوں کہ اس میں جو ہے ہمارے لیے بہت سبق ہے، ہمیں جو ہے اس کو اچھی طریقے سے، اس سے جو ہے ہمیں ایک سبق بھی لینا ہے، اس سے جو ہے بہت سی چیزیں سیکھنا ہے۔ تو ایک چھوٹی سی حدیث آپ کے سامنے انشاءاللہ پڑھ کے آج کا اجتماع جو ہم لوگ کنکلوڈ کر لیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے کہ دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، جیسا کہ لوہے کو پانی لگنے سے زنگ لگ جاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی صفائی کی کیا صورت ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت کو کثرت سے یاد کرنا اور قرآن پاک کی تلاوت کرنا۔ یہ 2 چیزوں سے جو ہے جن کو دل لگتا ہے، ہمارے دلوں میں جو زنگ لگتا ہے وہ پاک ہوتا ہے۔ تو میں تمام رفقا سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ جو ہے قرآن پاک صبح شام اس کی تلاوت کریں، اس میں غور و فکر کریں، تدبر بھی کریں، موت کو بار بار ہمیں یاد کریں، اور جو ہے ہم لوگ موت کو بار بار یاد کریں، اور جو ہے قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ اس سے جو ہے ہمیں دنیا میں بھی اچھی زندگی گزار سکتے ہیں اور آخرت میں بھی اچھی زندگی گزار سکتے ہیں۔ یہ کچھ باتیں تھیں آج ہمارے ہفتہ اور اجتماع میں انشاءاللہ۔ میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے مجھے بھی جو ہے اس پر عمل کرنے کی، میں خود اس کا مخاطب ہوں، پھر جو ہے میں تمام ہمارے رفقا کو میں اس کی دعوت دیتا ہوں کہ وہ جو ہے کثرت سے قرآن کی تلاوت کریں اور موت کو یاد کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو چیزیں درس حدیث اور درس قرآن میں آئے ہیں، ہمیں جو ہے اس پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور
اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام رفقا کو ان کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، ان کے گھر والوں کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، ان کے رشتہ داروں کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، ان کو جو ہے عزت کے ساتھ عافیت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو دو إلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا النار رب آمین ارحمهم صغيرة اللهم اغني حلالك عن حرامك وأغنني بفضلك وعافيك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين